بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی بہترین ون لائن خبریں سننے سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں تاکہ یہ چینل چلتا رہے۔ شکریہ۔ کشمیر کے مجاہد سید علی شاہ گیلانی 92 برس کی عمر میں سری نگر میں انتقال کر گئے۔ انہیں سخت سیکیورٹی میں صبح 4:30 بجے سری نگر کے علاقے حیدر پورہ میں خاندان کے چند افراد کی موجودگی میں دفن کر دیا گیا۔ سید علی گیلانی کی وفات کی خبر سامنے آتے ہی بھارتی حکام نے علاقے میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ وادی پنجشیر میں مزاحمتی فورس اور طالبان کے درمیان لڑائی میں شدت، طالبان کی پیش قدمی جاری، مزید 11 چوکیوں پر قبضہ۔ افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت کے اعلان کے لیے کابل میں تقریب کی تیاریاں جاری۔ صوبہ پنجشیر کا ضلع شوتل طالبان کے قبضے میں آ گیا۔ طالبان ضلع درہ میں افواج کو مرکزی سڑک کے ذریعے آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایران میں افغانستان کی سابقہ فوج کی گاڑیاں دیکھی گئی ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا ایران یہ فوجی گاڑیاں افغانستان کو دینے پر راضی ہو جائے گا کہ نہیں۔ ایک بھارتی اینکر نے طالبان رہنما سہیل شاہین سے سوال کیا کہ اگر لوگ طالبان سے خوش ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں باہر جانے کے لیے کابل ایئرپورٹ پر کیوں جمع ہیں؟ تو طالبان رہنما سہیل شاہین کا جواب تھا کہ اگر آج آپ بھارت میں اعلان کر دیں کہ بغیر سفری دستاویزات امریکہ جا سکتے ہیں تو لاکھوں لوگ دہلی ایئرپورٹ پر جمع ہو جائیں گے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب بھارتی حکومت سے خوف زدہ ہیں؟ ادریس محمد ایک افغان پائلٹ ہے۔ افغانستان کی آزادی کے بعد وہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو ایک محفوظ مقام پر لے گیا تھا اور اب واپس آ گیا ہے اور بلیک ہاک کو طالبان کے حوالے کر دیا ہے۔ پنجشیر میں احمد ضیاء مسعود کی مزاحمتی تحریک کے ترجمان فہیم دشتی کے مطابق طالبان نے گزشتہ 2 راتوں سے 3 سمتوں سے پنجشیر وادی پر حملہ کیا ہے لیکن پیش رفت حاصل نہیں کی۔ طالبان تسلیم کرتے ہیں کہ صوبہ پنجشیر میں احمد مسعود کی مزاحمتی تحریک کے ساتھ تنازع کے دوران دونوں اطراف سے جانی نقصان ہوا ہے۔ امریکی فوجیوں نے اپنی سروس میں زیر استعمال بعض ڈراگز کو انخلاء کے وقت کابل ایئرپورٹ پر چھوڑ دیا تھا۔ طالبان ان کو امارات اسلامیہ کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ اشرف غنی حکومت کی فوج اور اداروں میں لوگ تنخواہوں کے لیے لڑ رہے تھے جبکہ طالبان اپنے عقیدے، ایمان اور اقدار کے لیے لڑ رہے تھے۔ غزوہ بدر سے منسوب طالبان کے 313 بدری یونٹ نے افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد سیکیورٹی فرائض کی انجام دہی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ہیلی کاپٹر، طیارے، فوجی گاڑیاں اور دیگر سہولیات جان بوجھ کر تباہ کی۔ پنجشیر کے داخلی علاقے گل بہار میں طالبان اور مزاحمتی فورس کے درمیان لڑائی میں 5 زخمی اور 4 مرنے والے جنگجوؤں کو ان کے کابل سرجیکل سینٹر میں لایا گیا ہے۔ قطر کا ایک طیارہ ٹیکنیکی ٹیم کے ساتھ آج کابل ایئرپورٹ پر اترا ہے۔ قطری ٹیم افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے مکمل انخلاء کے بعد طالبان کے ساتھ ایئرپورٹ آپریشن کی بحالی پر کام کرے گی۔ قندھار میں طالبان نے آج بڑی ملٹری پریڈ کا اہتمام کیا۔ گاڑیوں کا جلوس کئی کلومیٹر طویل تھا۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے سڑک کے دونوں طرف کھڑے ہو کر یہ سب مناظر دیکھے۔
اسرائیل نے افغانستان سے امریکی انخلا کو درست فیصلہ قرار دے دیا، کہا کہ فیصلہ شاید صحیح تھا لیکن اسے غلط طریقے سے نافذ کیا گیا۔ طالبان کے مزید قافلے پنجشیر کی طرف جانے لگے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ حکومت کا اعلان اگلے 3 دنوں میں کیا جائے گا، جس میں نئے چہرے شامل ہوں گے۔ جو لوگ سابقہ حکومتوں میں خدمات انجام دے چکے ہیں انہیں شامل نہیں کیا جائے گا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اگلی افغان حکومت کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ مل کر کام کرے۔ انڈین ٹی وی چینلز ہیڈ لائنز میں حزب اسلامی کے سربراہ اور سابق افغان وزیر اعظم گلبدین حکمت یار کو طالبان رہنما بتا رہے ہیں۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد تمام بھارتی نیوز چینل 24 گھنٹے افغانستان پر نشریات جاری رکھے ہوئے ہیں، مگر زمینی حقائق سے ہمیشہ کی طرح بالکل بے خبر ہیں۔ قندھار میں سینکڑوں گاڑیوں اور جلوس کا ایک مسلسل قافلہ رواں دواں ہے۔ طالبان ذرائع کے مطابق سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ قافلے میں کہیں موجود ہیں۔ طالبان کی پہلی حکومت میں وزیر دفاع ملا فضل کابل پہنچ گئے ہیں۔ ملا فضل امریکہ میں قید رہے تھے۔ الجزیرہ ٹی وی کا کہنا ہے کہ طالبان افغانستان پر حکومت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، مگر انہیں حکومت سنبھالنے سے پہلے ہی تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور بڑے پیمانے پر بھوک جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو بائیڈن نے امریکہ کو پوری دنیا میں شرمندہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن امریکیوں اور دنیا بھر سے معافی مانگیں اور ملک اور اپنی عزت کی خاطر صدارت سے استعفیٰ دیں۔ طالبان نے پنجشیر کے لیے گورنر مقرر کر دیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ مقامی ملیشیا ہتھیار ڈال دے اور طالبان کے ساتھ تعاون کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پچھلے ادوار میں بنائی گئی موٹر ویز سے ملک کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم موٹر وے سے کس طرح ریونیو حاصل کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں غذائی بحران سے خبردار کر دیا۔ افغانستان کے لیے عالمی امداد بند ہونے کے باعث حکومتی اداروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اب لکڑی کے فرش پر چلتے ہوئے بجلی بنانا ممکن۔ فرش پر سلیکون کی چادر اور دھاتی آئن شامل کر کے چلتے ہوئے LED بلب جلائے جا سکتے ہیں۔ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ خواتین کی شمولیت کے ساتھ نئی حکومت کا اعلان 3 روز میں ہو جائے گا۔ نئی حکومت میں تقوی دار، پرہیزگار اور تعلیم یافتہ افراد شامل ہوں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔